فرماتے ہیں کہ جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے آپ بول رہے ہیں، جو میرا دوست ہے حسین کا دوست ہے، وہ خدا کا دوست ہے۔ حسین کا دوست نہیں ہے، جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست۔ خدا کا دوست ہے۔ اب یار اس بات سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین کی محبت ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، تب ہماری نمازیں کام آئے گی، تب ہمارے روزے کام آئیں گے۔ بغض سے حسین ہزاروں سال عبادت کر لے۔ ایک شخص کہنے لگا خانہ کعبہ کی سرزمین ہو، مقام ابراہیم وہ جگہ ہو، لیکن ایک شخص طواف کر رہا ہو، لیکن اسی دوران اس کی موت ہو گئی ہو، اسی دوران اس کی موت ہو گئی ہو، آپ بتاؤ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ سب کہیں گے جنتی ہے۔ کیوں؟ جگہ مکہ ہے، طواف خانہ کعبہ کا کر رہا ہے، آس پاس مقام ابراہیم ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے دل میں بغض حسین ہے، اگر حسد کرتا ہے امام حسین سے، سچی محبت نہیں اس کے دل میں امام حسین کی، جگہ کتنی بھی معتبر کیوں ہو لیکن کسی جہنمی ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اے یارو، اے امام حسین کے دیوانوں، چاہنے والوں، جانشینوں، یاد کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سنو سنو، اگر ہم یہاں سے امام حسین کو پکارے، ان کا ذکر کرے، ان کا تذکرہ کرے، انہیں دل سے یاد کرے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ریبلی کے سرزمین پہ مر بھی جائیں، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ ہم وہاں جائیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں اور حسین سے ہمارا کنیکشن لگا رہے۔ بغض حسین کسی شخص کو جنت جانے نہیں دیتا، محبت حسین کسی کو جہنم پہنچا دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے سینے میں حسین کی محبت ہے، الحمدللہ۔ اس کے کچھ اور طریقے ہیں، کچھ چیزیں ہیں تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے۔ سر قلم، ہمارے حضرت بتا رہے تھے، سر قلم ہو گیا لیکن سر کے اونچا کر دیا۔ اے امام حسین، یزید یہ سوچ رہا تھا کہ ہم حسین کو کچھ بھی کر دیے، شہید کر دیے، سب کچھ کر دیے، لیکن ان تمام مجموع میں، ان تمام مجلس میں، ان یزیدیوں کے ڈھول اور تاشوں میں، ان یزیدیوں کی ان تمام چیزوں میں پھر بھی امام حسین کا سر اونچا تھا، بولو سبحان اللہ۔ کسی کی ہمت نہیں کہ سر کٹ جائے، لیکن سر سے آواز آئے، سر کٹ جائے، سر سے آواز آئے۔ واحد امام حسین کا سر ہے جو تر سے الگ ہو گیا۔ آپ کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، حضرت سر اگر جسم میں دو الگ ہو جائے، یا سر کی مجال ہے کہ وہ کچھ دیر تک بات کر سکے، جاؤ آپ کربلا کی سرزمین میں وہ کوفہ اور عورتوں کو لا کے پوچھو، جس نے بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر میں امام حسین کا سر مبارک پوچھا تھا، کہا تھا اے یزیدو، میں امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرتی ہوں، کچھ لمحے کے لیے، کچھ دن کے لیے مجھے سر مبارک اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت دیجیے۔ یزیدیوں نے کہا اس سر کی کیا حقیقت ہے، اس سر کی کیا پوزیشن ہے، اس سر کی کیا اہمیت ہے، یہ عورت سر کیوں مانگ رہی ہے؟ لیکن اس عورت کو معلوم ہے کہ اس سر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا پہچان اسی کو ہوتا ہے، لوہے لوہے کو پہچانتا ہے، ہر وہ چیز عالم عالم کو پہچانتا ہے۔ اہل بیت کی محبت رکھنے والی وہ عورت کو معلوم ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ جب سر مبارک کو اپنے گھر میں لاتی ہے، وہ گھر چمکتا دمکتا خوشبودار ہو گیا، لیکن جب وہ سر مبارک کو اپنے گھر کے قریب، اپنے گھر میں کسی طاق میں رکھ دیتی ہے، کسی کھانے میں رکھ دیتی ہے، تو الحمدللہ وہ گھر، وہ سر مبارک کی جو زبان تھی اس میں حرکت کرنے لگی، وہ عورت قریب جا کے سنتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ابھی سر کٹ گیا ہے، دھر کہیں ہے، جسم کہیں، ہاتھ پاؤں کہیں اور ہے، لیکن صرف سر مبارک وہاں موجود ہے، لیکن اس سر سے بھی قرآن پاک کی آیتیں آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ لوگ کیا کیا کرو گے؟
کتنا کچھ کرو گے امام حسین کے ساتھ، لیکن امام حسین یہ ثابت کر دے رہے ہیں کہ امام حسین یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں جسم اور جہاں کچھ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں شہیدوں کے لیے۔ یہ تو ہر بار اللہ کے راہ میں قتل ہونے کے لیے، اللہ کے راہ میں شہید ہونے کے لیے وہ یہی تو سوچتے ہیں، ارمان رکھتے ہیں کہ مولا ایسی جان ایک بار بھی 1000 بار بھی دے گا، 100 بار بھی دے گا، پھر تو زندہ کرے گا، پھر تو ایسی طرح ہمیں دنیا میں قائم رکھے گا، تو ایسی جان کو 1000 مرتبہ اللہ کے راہ میں شہید کرنے کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید نے بارگاہ خدا میں عرض کی، اے اللہ، پیسوں سے بات نہیں کرتا، بیان ہونے کے بعد بیان کے بیچ میں لاؤ تو پیسے کی طرف دھیان چلا جاتا، بولے بولے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، شہید بارگاہ خدا میں عرض کیا، مولا جنت بہت خوبصورت ہے لیکن جاؤں گا وہاں، لیکن ایک کنڈیشن پہ جاؤں گا، کیا وہاں مجھے شہید کا یا وہاں مجھے شہید کیا جائے گا؟ اب جنت میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری خواہشات ہیں، جو چیز چاہو وہ مل جائے گی، جو چیز سامنے سارا چیز ہوگا، لیکن شہید وہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے جنت میں اپنے سر کو کٹانے میں مزہ آنا چاہیے، وہ سبحان اللہ۔ وہاں پر بھی کہتے ہیں نا کہ آدمی کو آپ چلے جاؤ حضرت یوسف اور زلیخا کے زمانے میں چلے جاؤ، زلیخا فرماتی ہے کہ میں نے عورتوں کو لے کر کے آیا، اے عورتیں سنو سنو، یوسف کا حسن کمال دیکھ کر تم بے ہوش ہو جاؤ گی، اپنے آپ میں تمہیں ہوش نہیں رہے گا، یوسف کا چہرہ نظر آئے گا، تم صرف چھری اور ایک ٹماٹر یا کوئی بھی چیز وہاں موجود تھا، لیکن چھری کو پکڑا رہا اور پکڑنے کے بعد وہ عورتوں کا کوئی حال نہیں رہا، صرف ہاتھ کرتی رہی، خون نکلتا رہا، وہ عورتوں کا سنتولن بدل گیا، لیکن شہید کہتا ہے وہ تو صرف حسن یوسف تھا، کچھ پتا نہ چلا، اگر جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے خدا تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو مزہ ہے کسی اور کا نہیں، خدا کا دیدار کسی ہوتا ہے، اس سے اور کیا ہے؟ اے عزیزو، رب تعالیٰ امام حسین سے بھی انتہا محبت کرتا ہے۔ وجہ حضور کی حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب نے کہا، لوگوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، بولو سبحان اللہ۔ جو حسین سے محبت کرے گا تو اس سے محبت کر، یعنی کہ وہ شان کے مالک ہیں وہ لوگ۔ آج ان کی میلادیں، ان کی محفل، ان کی یادیں ہم جتنا بھی کریں کم ہے، رات بھر نہیں، ہر روز یاد حسین میں، حسین کی یاد میں ہم ہر روز اگر ان کے نام پر قصیدے پڑھیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہے، پھر بھی کم ہے۔ وجہ ہم جیسے لوگوں کے لیے امام حسین نے کر کے کیا گیا پتا ہے؟ آج ہمیں صحیح طریقے سے کلمہ بولنا آتا ہے، حسین کا سرکار ہے، بولو سبحان اللہ۔ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں تو امام حسین کا صدقہ ہے، آج ہمارے جسم میں بہترین لباس ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہم کلمہ طیبہ، یعنی کہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم کلمہ طیبہ کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور اس کلمہ کو اس نے بہترین انداز سے ہم جیسے لوگوں تک پہنچایا، میں نے پہلے بھی بیان میں یہ کہا تھا کہ امام حسین کی شان وہ ہے کہ جس اللہ کے نبی نے کلمے کو لے کر کے آیا، اس کلمے کی جان شان کو بڑھانے والا اگر کسی کا نام ہے تو امام حسین کی ذات ہے، وہ سبحان اللہ۔ اے عزیزو، ہر نبی آئے، بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی، صحیفے دی، ساری چیزیں دی، کتابیں تو آئی، لیکن وہ کتابیں کچھ دیر تک ٹھیک نہ سکتی،
ایک واحد قرآن ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے، ان بچوں کے سینے میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بچوں کے سینوں میں بھی قرآن پاک کی آیتیں سپارے ہیں، اس لیے حفظ کر دیا ہے۔ اے قرآن، تیری عظمت کی کیا بات ہے، لیکن بعض نبیوں نے اور نبیوں کے پاس توریت و زبور و انجیل آئے، لیکن بچوں کے سینے میں یا پھر ان کے وارثین تک کی محفوظ رہا، آگے بڑھی نہیں۔ اب سنو، اس کا جواب میں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب تو نازل فرمایا، صحیفے تو اتارا ہے، لیکن ہر نبی کو ہمارے حسین جیسا نوازا نہیں کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کو نازل فرمایا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے ذریعے سے نازل فرمایا، میرے نبی پر اتارا، لیکن اس قرآن کی مذمت، اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، اس قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس قرآن کے ہر ایک بچوں کے سینے میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے اس بہترین نواسے کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے جتنی بھی مشکلات کی کربلا کی سرزمین پہ بلایا، اے امام حسین بدل جا، اے امام حسین شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لے، اے امام حسین زناکاری کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لے، امام حسین سب کچھ کر لے، لیکن امام حسین کہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک گنہگاروں کے سامنے اپنا سر جھکا نہیں سکتے۔ لیکن امام حسین سر جھکا نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ مومن کبھی غیر کے سامنے سر جھکا سکتا نہیں، چاہے سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ وہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، امام حسین نے سر تو کٹا دیا لیکن سر نہیں جھکایا، سر جھکایا نہیں، اور وہ سر نہ جھکانے کی وجہ سے آج ہمارا سر، اسلام کا سر، اور ہم لوگ آج کئی طریقے سے کیے یہ منصوبے کر رہے ہیں، یہ بنیادیں کر رہے ہیں، آج اتنے عیش و آرام، آج اتنے سارے لوگ اکٹھے جمع ہوئے ہیں، مسجدیں کے مینار کے سر کے ٹوپیاں، یہ عورتوں کا یہ سب کچھ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اللہ کی بات ہمیں دعا تمام لوگوں کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ العالمین بولنے اور سننے میں جو بھی غلطی ہو مولا اپنے فضل کرم سے معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ رب العالمین واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ